جس میں یمن کے علاقے میں، اور اس کو الکعبہ الیمانیہ یا الکعبہ الشامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ گویا کہ بیت اللہ یا کعبہ کے مقابلے میں ایک کعبہ بنایا گیا تھا، وہاں پر بت تھے اور ان کی عبادت ہوتی تھی۔ یمانیہ یمن میں ہونے کی وجہ سے، اور شامیہ یہ کیونکہ اس کا دروازہ یہ شام کی طرف تھا، تو اس مناسبت سے اسے شامیہ کہا جاتا تھا۔ اور خلصہ نام کا ایک بت تھا یہاں پہ، کہ جس کی وجہ سے اسے ذوالخلصہ کہتے تھے۔ یہ جو علاقہ تھا یہ خثعم قبیلے کا تھا، کہ آگے روایت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ ایک خثعم قبیلہ ہے، ایک بجیلہ ہے، اور پھر احمس قبیلہ، یہ 3 قبائل کا نام آئے گا یہاں پہ۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو یہاں پہ کیونکہ یعنی بت پرستی جاری تھی، اور صرف بت پرستی جاری نہیں تھی بلکہ جو بت پرست لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنا مرکز بنا لیا تھا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کا، پلاننگ کرنے کا، ان کو تنگ کرنے کا مرکز بنا لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ان کو کہا کہ الا تریحنی من ذی الخلصہ، کیا آپ ذی الخلصہ کی طرف سے مجھے راحت نہیں پہنچائیں گے؟ تو کیونکہ یہ جو علاقہ تھا یہ جریر کے قبیلے کا تھا، حضرت جریر نے پھر اپنے ساتھ تقریباً 150 کے قریب سواروں کو لیا، اور اس میں ان کے قبیلے کے بھی تھے اور احمس قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر جا کے اس کو تباہ کیا۔ تو آگے یہ جو روایات آ رہی ہیں اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ تو 3 روایات ہیں، اور ان تینوں روایات میں ذوالخلصہ کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ جی مولانا اطہر صاحب بسم اللہ کریں جی۔ باب غزوة ذي القلصة بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلناه من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس۔ ہاں جی، یہ حضرت جریر یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا وہاں پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کانا بیت فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں ایک گھر تھا، یقال لہ ذو الخلصہ، کعبہ یمانیہ، کعبہ شامیہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا الا تریحنی من ذی الخلصہ، کہ ذی الخلصہ کی طرف سے کیا آپ مجھے راحت نہیں پہنچائیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا فنفرت فی 150 راکبا، یہ یعنی 150 سواروں کے جلوں میں نکلا، فکسرناہ، ہم نے اس کو توڑ دیا، وقتلنا من وجدنا عنده، اور وہاں پر جن لوگوں نے مزاحمت کی ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آ کے یہ اطلاع دی کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے پھر ہمارے لیے اور احمس قبیلے کے لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ آگے دعا کا بھی تذکرہ آئے گا اگلی روایت میں۔ احمس قبیلے کے یہ لوگ تھے جو سوار حضرت جریر کے ساتھ گئے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لیے بھی دعا کی۔ ہاں جی اگلی روایت پڑھیں۔
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه قال لي يا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة وكان بيتا في قسعم يسمى الكعبة اليمانية فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحركها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب جمل أجرب قال جی فبارك في خيل أحمس ورحالها 5 مرات. ہاں جی، یہ ذرا تفصیلی روایت ہے، اور اس میں خثعم قبیلے کا تذکرہ ہے کہ یہ اس قبیلے کے علاقے میں تھا، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت جریر کہتے ہیں وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، میں گھوڑے پر ثابت نہیں رہ سکتا تھا، یعنی یہ اچھے گھوڑ سوار نہیں تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، کہ گھوڑے پر میں صحیح طرح گھوڑ سواری نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب فی صدری، میرے سینے پر ہاتھ مارا، حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدری، میں نے آپ کی انگلیوں کا اثر اپنے سینے پر محسوس کیا، دیکھا، اور آپ نے یہ دعا کی اللہم ثبت ہو، اے اللہ ان کو ثابت کر دے، وجعلہ ہادیا مہدیا، اور ان کو ہادی ہدایت والا اور مہدی اور ہدایت کا مرکز بنا دے. تو وہ کہتے ہیں کہ فن طلق الیہا، پھر جریر ان کی طرف گئے، یعنی اس ذوالخلاصہ کی طرف، اور اس کو توڑ دیا اور اس کو جلا دیا. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر بھیجی، اور فقال رسول جریر، جریر کا جو پیغامبر تھا اس نے یہ کہا والذی بعثک بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ما جیتک حتی ترکتھا کانہا جمل اجرب، میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ ہم نے اس گھر کو ایسے چھوڑا جیسے کہ وہ خارش زدہ اونٹ ہے. خارش زدہ اونٹ جو ہوتے تھے اس پر وہ تارکل ملا کرتے تھے بطور دوائی کے، تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کالا اونٹ ہے اور جلا ہوا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس کو جلا دیا اور وہ خارش زدہ اونٹ کی طرح کا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبارک فی خیل احمس و رجالہا، آپ نے برکت کی دعا کی احمس کے گھڑ سواروں کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے، 5 مرات، 5 مرتبہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ برکت کی دعا کی اس کارنامے کی وجہ سے. اگلی روایت میں بھی یہی ہے، اور اس میں کچھ تفصیلات زیادہ ہیں. اور ایک آدمی کا ذکر ہے کہ جو تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتا تھا، تو اس نے حضرت جریر کے یعنی کہنے پر اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ کام چھوڑ دیا تھا. اس کا تذکرہ آئے گا. جی مولانا طاہر صاحب پڑھیں جی. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة فقلت بلى فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت على فرس بعد قال وكان ذو الخلاصة بيتا باليمن لخصعم وہ بجیلہ تھا. وبجيلة فيه نسب تعبد يقال له الكعبة قال فأتاها
فحركها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير قال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأزربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرتات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك كالنبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورحالها 5 مرات. ورجالها. جی اچھا، اس روایت میں یعنی یہ والا واقعہ ہی زیادہ ہے، باقی ساری روایت وہی ہے کہ ولما قدیم جریر الیمن، جب حضرت جریر یمن پہنچے، کان بہا رجل یستقسم بالازلام، وہاں پر ایک آدمی تھا جو تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتا تھا. تو اس کو کسی نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہونا، کہ اللہ کے رسول کے جو قاصد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس علاقے میں. فین قدر علیہ کا ضرب عنقک، اگر وہ تجھ پر انہوں نے قابو پا لیا تو تیری گردن اڑا دیں گے تمہارے اس کام کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں فبینہ ہوا یضرب بہا، اس دوران کہ وہ فال نکال رہا تھا، اس وقف علیہ جریر، ان کے جریر سیدھا اس کے سر پہ پہنچ گئے اور ان کو کہا لتکسرنہا، یا تو تم اس کو توڑو گے، وَلَتَشْهَدَنَّ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، یا میں تیری گردن اڑا دوں گا. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے وہ تیر توڑے، اسلام قبول کیا، اور پھر جریر نے ایک آدمی کو بھیجا احمس قبیلے کے، یکنا ابا ارتات. پچھلی روایت میں جو رسول جریر تھا ان کا نام یہاں پہ آ گیا کہ وہ ابو ارتات تھے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خوشخبری آئی تو آپ نے تو اس نے کہا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق ما جیت حتی ترکتها کانہا جمل اجرب، وہی جملہ جو اوپر ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی احمس کے گھڑ سواروں کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے 5 مرتبہ. تو یہ ذل خلصہ سے نجات کا واقعہ ہے جو اس باب میں امام بخاری نے ذکر کیا، کیونکہ یہ بھی فتح مکہ کے بعد تھا، اس لیے انہوں نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کر دیا. تو اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. اگلا جو باب ہے یہ غزوۃ ذات السلاسل کے بارے میں ہے. اس کو ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لخم اور جذام قبیلہ جو تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے اور بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کو آپس میں زنجیروں سے باندھ دیا تھا. لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا لشکر کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو شکست دی اور واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جواب کیے. یہ جو سوال جواب آئیں گے ان سوال جواب کا ایک پس منظر ہے، تو ہم روایت پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. یہ مولانا اطہر صاحب. باب غزوة ذات السلاسل. وهي غزوة لخم لقم وجزام. قال إسماعيل بن أبي خالد وقال لابن وقال ابن إسحاق أن يزيد أن أروة هي بلاد
بلي وأزرة وبني القين قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعز رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. سبحان اللہ. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فتح مکہ کے قریب ہی مسلمان ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کی بلاد بلی عزرا اور بنی القین ان قبائل کی سرکوبی کے لیے ان کو 300 مہاجرین و انصار کا لشکر دے کر بھیجا تھا. اس وقت سردی کا موسم تھا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کمک بھیجنے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 200 اور لوگوں کو بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں. ان لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے، یعنی جو سینئر صحابہ تھے وہ بھی ان میں شامل تھے. جب یہ وہاں پہنچے ہیں یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تو حضرت ابو عبیدہ نے پورے لشکر کی کمان سنبھالنے کی کوشش کی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مزاحمت کی اور یہ کہا کہ دیکھیں آپ بطور نصرت کے آئے ہیں، میں لشکر کا امیر ہوں، تو آپ کو میری ہی امارت کو تسلیم کرنا چاہیے. تو تھوڑی بہت چپکلش ہوئی، لیکن پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امارت کو تسلیم کر لیا. ایک مسئلہ یہ حل ہوا. پھر سردی کا موسم تھا اور یہ جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے تو اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے صحابہ کرام کو آگ کی ضرورت تھی. تو وہ آگ جلانا چاہ رہے تھے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی آگ نہیں جلائے گا. جب سردی زیادہ بڑھی، شدت بڑھی، تو لوگ حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر سے جا کے کہا کہ یہ معاملہ ہے تو آپ بات کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر بن عاص کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ لوگوں کو آگ جلانے دیں. تو انہوں نے اور مزید سختی کی اور یہ جملہ بولا کہ اگر کسی نے آگ جلائی تو میں اس کو اسی آگ میں پھینک دوں گا. حضرت عمر کو اس سے ذرا ناراضگی ہوئی اور تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا. تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو روکا اور یہ کہا کہ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو لشکر کا امیر بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس مہم کو عمر بن عاص صحیح سر کر سکتے ہیں، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں. تو حضرت عمر نے صبر کیا اور خاموش ہو گئے. اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غسل کی ضرورت پڑی، احتلام ہوا اور انہوں نے غسل کرنے کی بجائے تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی. امیر تھے، امامت انہوں نے کرنی تھی. یہ بھی لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ کیا بات ہو گئی. پھر جب ان سے یعنی جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور وہ بھاگ پڑے، تو صحابہ کرام نے ان کا پیچھا کرنے کی گویا کہ ارادہ کیا. عمر بن عاص نے سب کو روک دیا کہ بھئی ان کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا. یہ بھی صحابہ کرام پر تھوڑا شاک گزرا کہ دشمن اب بھاگ رہا ہے تو ہمیں اس کو پکڑنا چاہیے. تو جب یہ واپس آئے ہیں تو یہ چاروں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں باتیں حضرت عمر بن عاص سے پوچھی. حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ بھئی آپ نے سخت سردی تھی تو آگ کیوں نہیں جلانے دی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ہماری تعداد تھوڑی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم آگ جلائیں اور ہماری تعداد کا علم دشمن کو ہو، تو ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ میں نے آگ جلانے سے منع کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے.
پھر آپ نے پوچھا کہ آپ نے بغیر غسل کے تیمم کر کے تو نماز پڑھائی، یہ کیوں ایسے کیا؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں سردی بہت زیادہ تھی، اور اس سردی کے موسم میں غسل کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے مسکرائے اور آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات پوچھی کہ آپ جب دشمن شکست کھا گیا تھا تو آپ نے ان کو پیچھے کیوں نہیں جانے دیا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے اس کی وضاحت یہ کی کہ اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں دشمن آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، یا اس کی کوئی مدد نہ پہنچ چکی ہو، ہم اس کے پیچھے جائیں اور جو فتح ہم نے حاصل کی ہے اس فتح کو ہم کسی وجہ سے شکست میں تبدیل کر بیٹھیں۔ تو میں نے اس لیے سب کو روک دیا اور میں نے ان کو آگے نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی ان کی تائید فرمائی۔ تو یہ واقعات پیش آئے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، کہ یہ ایک قسم کے نئے مسلمانوں میں سے تھے، اور ان کی قیادت میں ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر بڑے بڑے مہاجرین و انصار صحابہ یہ ان کی قیادت میں آ گئے تھے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کو ذرا کریدنے کے لیے انہوں نے یہ سوالات پوچھے جو اس روایت میں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث عمرو بن العاص علی جیشی ذات السلاسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو ذات السلاسل کے لشکر کی طرف بھیجا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فاتیتہ، میں ان کے پاس آیا، فقلت، یعنی عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے یعنی واپسی پر آپ سے پوچھا، ای الناس احب الیک، اب ذہن میں وہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ پر جو سینئر لوگ ہیں میں ان کا امیر تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے اس تناظر میں یہ سوال پوچھا، ای الناس احب الیک، کہ لوگوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا، من الرجال، مردوں میں سے آپ کو کون؟ اب ذہن میں یہ تھا کہ میرا نام لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، یعنی ان کے والد محترم حضرت ابو بکر۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر، عمر اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فعد رجالا، عمر بن عاص نے مختلف لوگوں کے نام لیے، پھر کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے، تو آپ نے مرحلہ وار بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں فسکت تو، پھر میں خاموش ہو گیا اس خوف سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے آخر میں نہ رکھ لیں، یعنی میں پوچھتا جاؤں اور دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ محبوب لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں اور میں سب سے آخر میں رہ جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں جو بات تھی اس کا بھرم رکھنے کے لیے وہ وہاں پر خاموش ہو۔ تو اس روایت کا یہ پس منظر ہے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ اچھا جی، چلیں اگلی روایت پڑھیں جی۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلصہ کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہی کا واقعہ ہے کہ ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جی مولانا اطہر صاحب۔ باب ذهاب جرير إلى اليمن. وبه قال حدثني عبد الله ابن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل لابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاء وذا أمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو أمر
لئن كان الذي تذكره من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ صلاة وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم فلما كان بعد قال لي ذو أمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغزبون غزب الملوك ويرزون رزا الملوك. ہاں جی، آپ یہ حضرت جریر یمن کی طرف گئے تھے ایک تبلیغی مشن میں، اور وہاں پہ جب وہ واپس آ رہے تھے یا راستے میں تھے تو دو افراد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور حضرت ابو بکر خلیفہ بن چکے تھے، اور حضرت جریر کو اس کا پتہ نہیں تھا، ان کو گویا کہ اس سفر میں پتہ چلا، تو اس کا واقعہ اس روایت میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت جریر کہتے ہیں کنت بالیمنی، میں یمن میں تھا، فلقیت رجلین من اہل الیمن، میں یمن کے دو آدمیوں سے ملا، ذا کلاع و ذا عمر، یہ ان کے نام تھے، فجعلت احدثهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کو دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں باتیں سنانے لگا۔ فقال له ذو عمر، تو ذو عمر نے ان کو کہا لئن کان الذی تذکر من امر صاحبک، اگر جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، یعنی اپنے جس ساتھی کے معاملات کا تم تذکرہ کر رہے ہو، لقد مر علی اجلہ منذ ثلاث، تو 3 دن پہلے ان پر یعنی ان کی اجل گزر چکی ہے، یعنی وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ وقبلا معی، اور وہ دونوں میرے ساتھ آئے، یعنی واپسی کے سفر پہ، حتی اذا کننا فی بعض الطریق، یہاں تک کہ جب ہم راستے میں تھے، رفیع لنا رکب من قبل المدینہ، تو ایک قافلہ یہ مدینہ کی طرف سے یہ ہمارے پاس آیا، رفیع لنا رکب، ہمارے پاس ایک قافلہ آیا مدینہ کی طرف سے، فسألناہم، ہم نے ان سے پوچھا، یہ ذو عمر وغیرہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، والناس صالحون، اور لوگ صالح ہیں، یعنی لوگ بھی اس پہ راضی ہیں۔ فقال، اب جو دو آدمی یمن کے ملے تھے انہوں نے حضرت جریر کو کہا اخبر صاحب کا، اپنے صاحب کو یعنی حضرت ابو بکر کو بتاؤ، انا قد جئنا، کہ ہم آئے تھے، ولعلنا سنعود انشاءاللہ، اور شاید کہ ہم دوبارہ بھی لوٹیں، ورجع الى الیمن، وہ یمن چلے گئے واپس۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا، اخبرت ابا بکر بحدیثہم، میں نے ان کی بات حضرت ابو بکر کو بتائی، اور انہوں نے پھر کہا افلا جئت بہم، آپ ان کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ فلما کان بعد، پھر بعد کے زمانے میں، قال علی ذو عمر نے مجھے یہ کہا، یعنی انہوں نے ایک بڑی اچھی نصیحت کی، یا جرید ان بک علی کرامہ، بے شک مجھ پر تیرا ایک احسان ہے، ایک کرامت ہے، یعنی اچھا تعلق ہے، فإنی مخبرک خبرا، میں آپ کو ایک خبر بتانے لگا ہوں، انکم معاشر العرب، کہ تم عرب کے لوگ، لن تزالوا بخیر ما کنتم، بخیر، تم ہمیشہ خیر پر رہو گے، کب تک؟ ما کنتم اذا ہلک امیر، جب تک کہ تم جب کوئی امیر ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے،
تأمرتم فی آخر، تو تم کسی دوسرے کو امیر بنا لو گے، یعنی امیر کے بعد تم جلدی امیر بنا لو گے، جب تک تم یہ کام کرتے جاؤ گے اپنے رضامندی کے ساتھ، تو اس وقت تک تم خیر پر رہو گے، اسٹیبلٹی رہے گی، اور لوگ جو سیاسی نظام ہے وہ ٹھیک چلتا رہے گا۔ فائدہ کانت بالسیف، اور جب یہ معاملہ تلوار کے سپرد ہوگا، کانو ملوکن، تو پھر بادشاہ بنیں گے، یغضبون غضب الملوک، وہ بادشاہوں کی طرح ہی غصہ کریں گے، ویرضون رضا الملوک، اور بادشاہوں کی طرح ہی پھر وہ راضی ہوا کریں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک قسم کی اپنی فراست کے ساتھ ذو عمر نے پیشین گوئی کی، تو پھر ہوا بھی ایسا ہی، جب ملوک آئے تو پھر اچھی خاصی یعنی تلوار بھی چلی، اور مسلمانوں کو کافی سارے معاملات دیکھنے کو ملے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، فرمائیں۔ ہاں جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جی جی، یہ جو ملوکیت کی بنیاد کس طرح پڑی؟ دیکھیں ملوکیت کہتے کسے ہیں کہ خاندانی طور پہ لوگ ہاں بادشاہت کے یعنی ایک بادشاہت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھیں، کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا یا بالکل، اس کا ہی کوئی عزیز، اسی کے قبیلے کا خاندانی جو حکومت ہے، اس کو ہم ملوکیت کہتے ہیں۔ تو اس کی جو اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس کی ابتدا یہ حضرت امیر معاویہ کے یزید کو اپنا جانشین بنانے سے ہی ہوتی ہے۔ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کیا تھی، وہ اس وقت صورتحال کیا تھی، انہوں نے یہ کیوں کیا، یہ لمبی بات ہے، آواز خراب ہو۔ لیکن ابتدا بہرحال بنو امیہ کی جو خلافت ہم کہتے ہیں، بنو امیہ کی خلافت، اسی کو جو ہاں مورخین ہے وہ ملوکیت بھی کہتے ہیں۔ تو بنو امیہ کی جو خلافت ہے، اس کا آغاز یہ ادھر سے ہی ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کو جانشین بنانے کے بعد سے، اور پھر 132 ہجری تک یہ خلافت رہی بنو امیہ کی، اور اس کے بعد پھر جب یہ خاندانی خلافت چل پڑی تو پھر بنو عباس کے لوگوں نے یعنی اس کو لے لیا، اور پھر وہ 400 تک وہ چلتا رہا۔ تو ہم اس کو ملوکیت کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں یعنی معروضی اگر صورتحال دیکھیں تو تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ جو ملوکیت عام بادشاہت جو یونان وغیرہ یہ روما وغیرہ میں تھی، اس میں اور اس میں بہرحال جو قرآن و سنت کی فوقیت ہے، جو خلیفہ تھا اس کے اختیار پہ، یہ فرق بہرحال موجود رہا ہے، کہ جو خلیفہ بنا ہے اس نے حد الامکان قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی ایک روایت کو برقرار رکھا، گویا کہ ایک قسم کا آئین، ایک قسم کی اصول یہ موجود تھے، یہ ملوکیت کے بادشاہ کے منہ سے جو نکلے وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، یہ اس طرح کی نہیں تھی۔ جی حضرت، ہاں جی سر، میں اصل میں نا تھوڑا سا یہ چاہ رہا تھا کہ حالات اس طرف گئے کیوں، یا دیکھیں ویسے ہی ان کو حالات، کسی نے مشورہ؟ جی سر۔ یہ سوال میں نے کافی عرصہ پہلے استاد جی مولانا زاد الرائے صاحب سے پوچھا تھا، اس جی سر۔ وقت ہم پڑھتے تھے اور تاریخ پڑھ رہے تھے، اور اس میں پھر یہ سارے سوالات پوچھتے تھے استاد جی سے۔ میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا کیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو بالکل استاد جی نے بس ایک دو جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک خاندان کی عصبیت بن جاتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ 19 سال تک خلیفہ رہے، اگر حضرت جی امیر معاویہ کے انتقال کے بعد معاملات پھر اسی طرح ہی ہوتے
کہ ٹھیک ہے اب جس طرح کے یعنی عبداللہ بن زبیر، پھر حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اور یزید خلافت کا مدعی تھا، تو اگر یہ جانشینی نہ ہوتی، چلو اب یہاں تک تو تھا نا کہ ایک آدمی وہ پوائنٹ آؤٹ تھا کہ یہ خلیفہ بنے گا، اور جب کسی کو اس طرح کی عصبیت والا بندہ وہ کسی کو نامزد کر دے تو بہرحال اکثریت پھر اس کی طرف ہو ہی جاتی ہے، جیسے کہ یزید کی بیعت ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت حالات، حضرت امیر معاویہ بڑے سیاستدان آدمی تھے، بڑی فراست تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیانت دارانہ طریقے سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر جو خلفشار ختم ہوا تھا حضرت حسن کے، حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کے بعد، تو وہی خلفشار پورے عالم اسلام میں پھر دوبارہ لوٹ آئے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ معاملہ کیا، تو اس وقت استاد جی نے یہ جواب دیا تھا، تو باقی تاریخ ہے، اس کو پڑھ کے آدمی اندازہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا سر، جی سر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، چلیں اگلی روایت میں غزوۃ سیف البحر، یہ وہ مشہور قصہ ہے کہ جس میں ایک بڑی مچھلی صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اور وہ 15 دن تک پھر اس کا گوشت کھاتے رہے تھے، اور اس سے پہلے بڑی مشقت برداشت کی تھی۔ تو وہ والا قصہ یہاں پر دو روایات میں، 2-3 روایات میں بیان کیا جائے گا۔ ہاں جی، مولانا اطہر صاحب یہ تینوں روایات پڑھیں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو ایرن، عبيدة یہ ایر لفظ ہوگا، ایر قافلہ۔ عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة جی ہاں جی، استادی آواز جی۔ نہیں، جی پڑھیں، جی پڑھیں، آگے پڑھیں۔ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببعض الطريق في فاني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الزرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بذلعين من أضلاعه فنصبها ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصيبها وبه قال فلم تصبهما، جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبث فسمي ذلك الجيش جيش الخبث فألقى لنا البحر دابة يقال لها الأنبر فأكلنا منه نصف شهر
ودهنا ودہنا، من ودهنا من ودكه حتى سابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان: مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه. وكان عمرو يقول: أخبرنا وکان أبو عمر قال وکان عمر یقول. يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاءوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاءوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاءوا قال انحر قال نحرت ثم جاءوا قال انحر قال نهيت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبة وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى بحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له الأنبر، فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة أزما من عظامة مر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم فأكله. ہاں جی، یہ 3 روایات ہیں جو غزوۃ سیف البحر، قریش کا ایک قافلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے لیے گھات لگانے کے لیے بھیجا تھا ان کو، اور اس کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. اور یہ پہلی روایت میں وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا قبل الساحل، وامر علیہم ابا عبیدہ بن الجراح وهم 300. وہ کہتے ہیں فخرجنا وکنا ببعض الطریق، ہم راستے میں تھے، فنی الزاد، جو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. تو ابو عبیدہ نے حکم دیا بھی ازواد الجیش، سارے لشکر کے جو زیادہ راہ تھا کسی کے پاس اس کو اکٹھا کر لیا. وجمعا اکانا مزودئی تمرین، تو وہ کھجور کا ہی گویا کہ وہ سارا یعنی ذخیرہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ فکانا یقوتنا کل یوم قلیلا قلیلا، تو وہ حضرت ابو عبیدہ یہ ہمیں ہر روز تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، حتی فانیہ، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا. فلم یکن یصیبنا الا تمرۃ تمرۃ، پھر ہمیں صرف ایک کھجور ہی ملتی تھی، ایک ایک کھجور. تو وہ کہتے ہیں یعنی راوی یہ جابر بن عبداللہ یعنی وہب بن کیسان یہ جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ ما تغنی عنکم تمرۃ، یہ جو ایک کھجور تھی وہ تمہیں آپ کو کیا فائدہ دیتی تھی؟ تو انہوں نے کہا لقد وجدنا فقدہا، ہم نے اس کا نہ ہونا بھی پایا، یعنی جب وہ ایک کھجور بھی نہ رہی تو پھر ہمیں پتا چلا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. حتی فانیت ثم انتہینا الی البحر، پھر ہم وہاں پر پہنچے یعنی ساحل پر. فإذا حوت مثل الزریب، تو ایک مچھلی بہت بڑی، مثل الزریب، ایک گویا کہ پہاڑ کی طرح، ایک تیلے کی طرح وہ وہاں پر موجود تھی. فاکل منہ القوم 18 لیلۃ، 18 راتوں تک لوگوں نے پھر اس کو کھایا. ثم امر ابو عبیدہ بذلعین،
ابو عبیدہ نے اس کی دو جو پسلیاں تھیں اس کا حکم دیا، من ازلاعی فنصبا، ان کو کھڑا کیا گیا، ثم امر براحلۃ، پھر ایک سواری کو کا حکم دیا، فروحلت، وہ اس میں سے گزاری گئی، ثم مرت تحتہما، پھر وہ ان دونوں یعنی پسلیوں سے گزر گئی، فلم تصبہما، اور اس نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا، اس کو چھوا تک نہیں، یعنی وہ اس کی پسلیاں اتنی بڑی تھیں کہ ایک بڑا اونٹ، اور اگلی روایت میں ہے کہ اس اونٹ پر جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کو بٹھا کے اس کو گزارا گیا، تو وہ گزر گیا اور اس کو اس نے ٹچ بھی نہیں کیا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کی۔ اگلے روایت میں بھی یہی ہے، اور اس میں اس لشکر کو جیش الخبتی یہ کہا گیا۔ تو خبت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فاصابنا جوع شدید، ہمیں بڑی سخت بھوک نے آ لیا، حتی اکلنا الخبط، ہم نے جو اس وقت یعنی صحرا میں وہ جو پودا اگتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، یعنی وہ جھاڑی قسم کا پودا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم نے کھایا۔ وہ خبت اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا اردو میں، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ صحرا کیکر میں یا ببول؟ ببول کیکر کا، یا ببول؟ جی جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ببول۔ تو وہ ببول کا جو پودے تھے وہ بھی ہم نے کھائے، تو اس لیے اس لشکر کو جیش الخبت کہا جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنبر مچھلی دی، اور پھر ہم نے اس کو کھایا، وَدَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، اور اس سے جو تیل نکلا اس کو پھر ہم نے اپنے جسم پر ملا، حتی ثابت الینا اجسامنا، تو ہمارے اجسام میں جو کمزوری تھی، جو وہ سفر کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی تھی، تو وہ بھی اس تیل کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر ابو عبیدہ نے اسی طرح وہ جو اس کی پسلیاں تھیں اس کو یعنی کھڑا کیا، اور وہ کہتے ہیں فعمد الی اطول رجل معه، ان کے پاس جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کا انہوں نے ارادہ کیا، اور پھر اس کو گزارا، فمر تحتہ، تو وہ ان کے یعنی اس کے نیچے سے گزر گئے۔ آگے حضرت جابر جو بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ ہے قیس بن سعد بن عبادہ کا۔ قیس بن سعد، یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ سخی آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف بھی فرمائی، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ بھائی یہ جانور جو لوگ لے کر آئے ہیں یعنی اونٹ سواری کے، تو مجھے اس وعدے پر کچھ اونٹ بیچو کہ میں واپس مدینہ جا کے اس کی قیمت ادا کر دوں گا، میرے ساتھ قیمت طے کر لو۔ تو انہوں نے وہ اونٹ خریدے، یہاں پر 3 کا ذکر ہے، 5 کا بھی ذکر ہے، تو انہوں نے وہ 5 اونٹ قربان کیے، اور پھر وہ گوشت کھلایا لشکر کو، لیکن پھر وہ کم ہو گیا، انہوں نے پھر اونٹ قربان کیے، وہ کم ہوا تو انہوں نے پھر تیسری مرتبہ اونٹ قربان کیے، جب تیسری مرتبہ انہوں نے اونٹ قربان کیے تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، اور یہ کہا کہ نہ ابھی اونٹ قربان نہ کریں، وہ نہ ہو کہ ہمارے پاس سواری کے جانور بھی نہ رہیں۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ، فاخذ رجلا، فقال جابر وکان رجل من القوم، ایک آدمی قوم میں سے، نہر ثلاث جزائر، انہوں نے 3 اونٹ قربان کیے، ثم نہر ثلاث جزائر، پھر 3 اونٹ قربان کیے، ثم نہر ثلاث جزائر، پھر 3 اونٹ قربان کیے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر ان ابا عبیدہ نہاہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا کہ نہیں بھئی یہ قربان نہ کرو، اگرچہ آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے لیکن یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے۔ وکان عمر یقول، اور عمر کہا کرتے تھے کہ اخبرنا ابو صالح ان قیس بن سعد، یہاں پہ یعنی یہ راوی ہیں عمر، وہ کہا کرتے تھے کہ ابو صالح نے ہمیں خبر دی کہ قیس بن سعد نے قال علی ابی ہی، اپنے والد کو کہا، یعنی سعد بن عبادہ کو، کنت فی الجیش فجاؤ، کہ میں ایک لشکر میں تھا تو وہ ان کو بھوک نے آ لیا،
اور تو انہوں نے کہا کہ ان ہر اونٹ قربان کرو. تو کہتے ہیں میں نے اونٹ قربان کیا. پھر وہ یعنی بھوک میں مبتلا ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ اور قربان کرو. پھر میں نے قربان کیا. پھر ہوا تو پھر قربان کیا. تو یہ وہی ذکر ہے. یعنی یہاں پر تعداد کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت سعد کے کہنے پر ان کے بیٹے قیس نے یہ اونٹ قربان کیے لشکر کے لیے. تو پھر جب وہ ہوئے یعنی چوتھی مرتبہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہی تو، اب مجھے روک دیا گیا. یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو روک دیا کہ سواری کے جانوروں کو اس طرح قربان نہ کریں. تو اگلی روایت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے، اسی مچھلی کے نکلنے کا. تو اس میں جو زیادہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جابر نے کہا کہ کالا ابو بیتا، حضرت ابو بیدا نے کہا کلو، کھاؤ اس مچھلی کو. فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ میں واپس آئے، ذکرنا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. تو آپ نے فرمایا کلو رزقا اخرجہ اللہ، تو یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا، کھاؤ اسے. اور پھر آپ نے خود بھی ان سے طلب کیا اطعمونا ان کان معکم، تو اللہ نے جو تمہارے لیے رزق دیا تھا تو وہ ہمیں بھی کھلاؤ. تو فاتاہ بعضهم بعضہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے اس کا کچھ حصہ دیا، فاکلہ، تو آپ نے بھی اس مچھلی کو کھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ برکت والا رزق دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو تناول فرمایا. تو یہ سیف البحر کا تذکرہ ہے، امام بخاری کر رہے ہیں. اور اس میں قریش کے ایک قبیلے کی کو قابو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. سر یہ جو میرے پاس نسخہ ہے، اس میں وہ جو راوی عمر نہیں، وہ عمر ابن دینار ہے. عمر ابن دینار. اب میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ یہاں پر عمر نہیں ہے بلکہ امر ہیں. یہ اوپر جو حفظناہ من عمرو بن دینار، جی 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 جی، وکان عمر یقول، تو عمر بن دینار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ واقعہ انہوں نے یہاں پر ایڈ کیا. جزاک اللہ خیر. سر میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ اس کی تو آنکھ بھی اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر وہ سے وہ تیل کافی زیادہ نکلا، اور پھر وہ جب خالی ہوئی تو اس کے اندر پورے کا پورا لشکر بیٹھ گیا تھا. ہاں نہیں، لشکر نہیں، وہ بندہ پورا اس کے اندر یعنی سما جاتا تھا. وہ اتنی اچھا، بڑی اس کی آنکھ کا جو یعنی حلقہ تھا وہ اتنا بڑا تھا. جی صحیح. وہ اللہ کی مخلوق ہے، سمندر میں بڑی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مخلوق پیدا کی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، ہمارا ٹائم ختم ہوا تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اب ہم وفود کے بارے میں پڑھیں گے، اور حج جو 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا اس کے بارے میں آگے تفصیلات آئیں گی. وفود کے بارے میں ہی آئے گا، اور اس میں پھر مسلمہ کذاب کے بارے میں آئے گا، اسود انسی کے بارے میں. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ کتاب المغازی مکمل ہونے کے قریب ہے. امید ہے کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ہم اس کو مکمل کر لیں گے. تو یہاں تک پڑھ لیا مولانا اطہر صاحب نے. تو یہ 66 نمبر جو باب ہے، یہاں سے آگے کون پڑھیں گے؟ ہاں جی، تو میرا خیال ہے کہ شفیق صاحب یا مولانا زبیر صاحب، آپ حضرات میں سے جو اب آخر یعنی کتاب المغازی کے آخر تک ہے، آپ دونوں آپس میں تقسیم کر لیں اور اس کو پڑھنے کی ترتیب بنا لیں. جی انشاءاللہ استاد جی. جی انشاءاللہ العزیز. تو ہم یہاں سے باب حج ابی بکر بالناس فی سنۃ 9، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو فرمائیں، وگرنہ پھر ہم کلاس یہاں پہ
مکمل کرتے ہیں۔ استاد جی چھوٹا سا سوال تھا کہ حنفی مذہب کے مطابق سمندر کی جو جی جی مچھلی ہے ان کی کوئی مقدار متعین ہے کہ اتنی تک جسامت کا ہوگا تو حلال ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر حلال نہیں ہوگا؟ حنفی مسلک کے مطابق جو حوت ہے، حوت یعنی مچھلی، صرف وہ حلال ہے، اس کی جسامت کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، وہ احتیاطاً یہ کہتے ہیں کہ جو طاوی ہو، طاوی مچھلی، الحوت الطاوی یعنی جو پانی کے اندر مر کے الٹی ہو جائے اس کو نہ کھائیں، اور وہ ذرا طبی بنیادوں پہ احتیاطاً کہتے ہیں کہ اس میں کوئی زہریلے مواد پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے، وگرنہ اگر اس کو بھی کھا لیا جائے تو یعنی حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے نزدیک جو دیگر صید البحر ہے وہ جائز نہیں ہے، صرف مچھلی جائز ہے۔ لیکن جو دیگر ائمہ ہیں ان کے نزدیک صید البحر میں ہر قسم کا جانور آتا ہے، خصوصاً جو امام شافعی ہیں ان کے نزدیک تو کچھوا بھی، اور یعنی جو لیزرڈ، یہ جو بھی پانی میں رہنے والے جانور ہیں وہ ان سب کو جائز سمجھتے ہیں۔ حنفیوں کے نزدیک جسامت کی کوئی تحدید نہیں ہے، مچھلی ہو جتنی مرضی بڑی ہو۔ ہاں جی شاہ ولی صاحب۔ مگر مچھ کو لیزرڈ آپ کہہ جی رہے ہیں؟ صحیح، ٹھیک۔ جی جی مگر مچھ، لیزر تو وہ چھپکلی کو کہتے ہیں نا، مگر مچھ جو ہے وہ پانی میں رہتا ہے، ان کے نزدیک وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو استاد جی یہ جو ریڈ لابسٹر ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، لیکن یہ تو سعودی میں بہت عام ہے، ہر جتنے بھی یہ ماکولات کی جگہ ہے وہاں پر ملتی ہے، یہ اس کا کیا کیسے استاد جی؟ لوبسٹر، وہ اس کو جھینگا نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ریڈ لابسٹر بولتے ہیں انگلش میں، پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں۔ ہاں لوبسٹر تو عام انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اس کا وہ ایک تو جھینگا ہوتا ہے، کیکڑا، کیکڑا کیکڑا، بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ تو جھینگا، اس پر بھی حنفیوں کے نزدیک بحث ہے کہ کیا یہ مچھلی میں آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ مچھلی وہ ورٹیبریٹس میں سے ہے، یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو جھینگے میں تو ہڈی کوئی نہیں ہوتی، اور لوبسٹر جو ہے یہ وہ ایکسوسکیلٹن میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مچھلی میں نہیں آتا۔ لیکن جو دیگر ائمہ ہیں ان کے نزدیک کیونکہ یہ سمندری غذا ہے تو اس لیے وہ جائز ہے۔ تو جو جھینگا ہے وہ تو کراچی میں جو حنفی ہیں وہ بہت کھاتے ہیں، تو اس لیے کوئی اتنا زیادہ وہ یعنی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں سختی نہیں ہے۔ تو جہاں پر سمندری غذا پر انحصار ہے آبادی کا، تو وہاں پر یہ کافی حنفی بھی نا ریلیکس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جو شکریہ ہمارے استاد جی۔ جیسے خشکی کے لوگ ہیں، ہمیں ملتی ہی مچھلی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے مچھلی ہی کھانی۔ جی سر شاہ ولی جو صاحب۔ لوگ جی جزیروں جزاک میں اللہ جو خیر، لوگ جزاک رہتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ شافی مسلک جو ہے وہ وہاں پہ اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ ہاں جی یہ جو انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ ہیں، اب یہاں پہ جو سی فوڈ ہے یہ بہت زیادہ خوراک کا حصہ ہے، تو آپ کو یہاں پر شافی مسلک ملے گا۔ یہاں پر حلال کانفرنس ہوئی تھی ایک دفعہ، استاد مولانا آزاد الرائے صاحب اس میں مدعو تھے، اس میں انڈونیشیا، ملیشیا کے جو سفارات ہیں وہ بھی جو مہمان خصوصی تھے اس میں شامل تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے یہ کہا کہ آپ حلال پر کانفرنس تو کر رہے ہیں لیکن پہلے یہ تو طے کر لیں کہ حلال کیا ہے۔
کہ یہاں حنفی لوگ ہیں تو یہاں پہ مچھلی ہے، اور باقی جو انڈونیشیا ملیشیا میں آپ سی فوڈ کھاتے ہیں تو وہ تو یہاں پہ حلال ہی نہیں ہے۔ وہ کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو جہاں پر سی فوڈ پر انحصار ہے تو وہاں پر آپ کو زیادہ شافی مسلک ملے گا، اور وہ لوگ پھر یہ چیزیں بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ ہاں جی، چلے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ امام شافی کو جزائے خیر عطا فرمائے، آئمہ کو ہمارے لیے انہوں نے کافی ساری سہولتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔